بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل الرحمن آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ نیا سبق ہم جس کا مطالعہ کرنے والے ہیں بنیادی عربی گرامر، بیسک عربک گرامر AG2 سیریز کا نیا سبق ہوگا. نیا سبق آج ہمارا اسم العدد کے بارے میں ہے. اسم العدد ناؤنس ڈینوٹنگ نمبرز، یعنی اس میں ہم اعداد کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانیں گے. یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 7 اسم العدد کا پیج اوپن ہو چکا ہے. اس سبق میں ہم عربی اعداد کا جائزہ لیں گے. عربی میں مذکر و مؤنث کے لیے مختلف اعداد استعمال ہوتے ہیں. 0 سے لے کر 10 کے بنیادی اعداد یہ ہیں، انہی سے بڑے اعداد بنتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے کالمز میں لکھا ہوا ہے اور اس کی فائل بھی آپ کو دے دی گئی ہے. تو بس اس میں آپ نے صرف آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں ان نمبرز کی مدد سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. اس میں صرف ایک فرق یہ ہے کہ عربی میں چونکہ مذکر و مؤنث کا تعین کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کے لیے جو اسم العدد استعمال ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں. اب جیسے یہ کالم ہے آپ کے سامنے مذکر کا اور یہ کالم ہے مؤنث کا. اب اس مذکر کے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ تو آپ کو پہلا جو کالم ہے وہ سیم نظر آئے گا 0 کا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے دوسری رو دیکھیں واحد کا. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے مذکر میں آ رہا ہے واحد اور اس میں تائے تانیث لگ رہا ہے واحدتن. اس کے بعد اثنانی اثنینی، یہ دونوں آپ دیکھ لیں کہ ایک رفعی حالت میں ایک نصبی اور جہری حالت میں. اور پھر تثنیہ مؤنث کا دیکھ لیں اثنتانی اثنتینی. پھر اس کے بعد یہاں سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو مذکر و مؤنث کے فرق کے لیے جو آپ نے یاد کرنا ہوگا یہ 2 روز آپ کو یاد کرنی ہوں گی. پھر اس کے بعد جو تائے تانیث کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ مؤنث کے آخر میں تائے تانیث آتی ہے، تو وہ اثنان کے بعد یعنی 2 کے بعد چینج ہو جاتی ہے. اب یہ پوری لائن دیکھ لیں کہ ان سب کے آگے تائے تانیث آ رہا ہے اور یہ مذکر کی لائن ہے. ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، عشرۃ. ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ابھی ہم اس وقت جو ہے تائے مدورہ یا اس کو گول تا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. اور تانیث چونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمومی طور پہ اسم مؤنث کی علامت ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو جب مذکر مؤنث کا چیپٹر پڑھایا گیا تو اس میں آپ کو ایک فرق بتایا گیا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر تائے مدورہ والے اسم کو ہم اسم مؤنث کہیں گے. آپ کو علامتن کی مثال دے کر سمجھایا گیا تھا، حذیفتن کی مثال دے کر، اسامتن کی مثال دے کر سمجھایا گیا تھا کہ اس کے آخر میں بھی تا آ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے یہ لائن آپ نے اس طرح سے یاد کرنی ہے. یہ یاد کرنے کا ایک میتھڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ الٹ کر دیں معاملہ کہ مذکر کی جو پوری لائن ہے وہ تائے مدورہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس گولتا کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد اثنان کے بعد ثلاثہ سے، یعنی کہ یہاں جو 3 سے شروع ہو رہی ہے یہ بغیر تا کے ہے، ٹھیک ہے. یہ مؤنث کی لائن ہے یہاں تک. تو بس یہی ایک فرق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے اس گنتی میں. باقی آپ کے یاد کرنے والا یہ کام ہے تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. گنتی جس طرح سے یاد کرنا ہوتی ہے تو آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا. یعنی آپ پہلے 1 سے لے کر 10 تک مذکر کے نام گنتی یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد مؤنث کی یاد کر لیں. تو یہاں پر دیکھیں 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد میں نمبروں کی جنس مختلف ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے اسم کے اعداد بیان کیے جا رہے ہیں جو مذکر سمجھا جاتا ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، جبکہ مؤنث سمجھے جانے والے اسم کے اعداد مذکر میں آتے ہیں. جیسے ثلاثۃ رجال 3 مرد، یا ثلاث نساء 3 خواتین.
یہ میں نے اوپر اس کی وضاحت کر دی ہے، اس جملے کی پوری وضاحت میں نے اوپر کر دی ہے۔ یہ اسم حقیقی مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں اور بے جان چیزیں بھی جنہیں اہل زبان مذکر یا مؤنث قرار دیتے ہیں، یعنی جو مذکر اور مؤنث کے لیے جو تعین کرنا پڑے گا اس میں یہ سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے گنتی یاد کر لی ہے تو آئیے ہم اپنی صلاحیت کا امتحان لیں کہ ہم نے کتنی گنتی یاد کر لی ہے۔ تو اب جیسے واحد لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے صرف لکھ دینا ہے 1۔ اب یہ آپ نے فرق محسوس کرنا ہے، جیسے کہ ہم اس سے پچھلا جو سبق تھا اسم الموصول کا، اس میں ہم نے صرف دیکھا تھا اور جائزہ لیا تھا کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ اس کے آگے گول تا ہمیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، گول تا ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ اسم مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور طعام جو ہے یہ کیا ہے، اسم مذکر ہے، اس لیے واحد آیا۔ تو ہم نے صرف لکھنا ہے یہاں پر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں معبود۔ اب اس آیت کو دیکھ لیں، یہاں پر الہ واحد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی واحد ہے اور یہاں پر بھی واحد تھا، تو سیدھا سیدھا ترجمہ آپ نے 1 لکھ دینا ہے یہاں پر۔ پھر اسی طرح اثنانی 2 کو کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے تم میں سے 2 کر دینا ہے یہاں پہ۔ اب آپ نے تعین یہاں پہ زبانی کرنا ہوگا، اس پر غور کرنے کا، یعنی تدبر کرنا ہوگا، اللہ کی آیات ہیں تو اس پہ ہر طرح سے آپ نے تدبر کرنا ہے، گرامر کے اعتبار سے بھی، تفسیری اعتبار سے بھی، تشریحی اعتبار سے بھی۔ بہرحال یہاں پر ہم چونکہ ہمارا مقصد ہے گرامر سیکھنے کا، تو اس لیے ہم گرامر پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ تو اب اثنانی ذوا عدل منکم، اب یہ ذوا جو آیا ہے یہ زوانی تھا، اور مرکب اضافی میں جو نون ہوتا ہے، نون اعرابی، وہ گر جاتا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہاں پر ذوا آ گیا۔ تو زوانی یہ مذکر کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ منکم لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو یہ مذکر کو استعمال یعنی کہ خطاب کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سے ہم اندازہ لگائیں گے، چونکہ خطاب مذکر سے، اس لیے صیغہ کون سا آیا، مذکر کا آیا۔ باقی لکھنا ہم نے یہاں پر یہ 2۔ اسی طرح اس ان آیات کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ خمسۃ لکھا ہوا ہے، اب اس تائے مدورہ کی وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ مؤنث ہے، بلکہ پیچھے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو وَيَقُولُونَ، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ انشاءاللہ افعال آپ پڑھیں گے، بہت جلد پڑھنے والے ہیں آپ، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر کے لیے ہیں۔ باقی یہ جو علامت ہے آخر میں اونا کی جو علامت آ رہی ہے، اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جمع مذکر کی علامت ہے۔ تو اب ان سب میں سے، یعنی وہ کہتے ہیں، وہ کون کہتے ہیں، وہ سب مذکر کہتے ہیں، خمسۃ سادسہم، اور وہ ڈیش تھے اور ان کا کتا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے، اور وہ ہم کر دیں گے 5۔ سادسہم چونکہ اس کے بعد کا جو سبق ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہرحال یہاں پر آپ کر دیں گے 6، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اس مشق کو کریں گے۔ آگے بھی یہی آیات ہیں اسی طرح جن کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں گنتی کے، ان کو آپ نے اسی طرح سے اس مشق کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج کا اصول بھی آپ دیکھ لیں، اسی سبق کے حوالے سے آ چکا ہے، تو اس میں بھی آپ ایک نظر مار لیجئے گا۔ یہاں پر دیکھ لیں، مزید مشقیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آج کا اصول ہے، اور چیلنج آ گیا اسی سبق کے حوالے سے کہ ثلاث اور ثلاثہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں فرق آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ آج کا اصول بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ مزید گنتی ہے 11 سے 19 تک کے ہندسوں کو، وہ تھے 0 سے 10 تک کے ہندسے، اب یہ 11 سے 19 تک کے ہندسوں ہیں۔ 13 تا 19 الٹے مذکر مؤنث اعداد کا وہی قاعدہ استعمال ہوتا ہے جو 3 تا 10 کے لیے تھا، جو جس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے کہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، الٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، جیسے اب یہ احد ہے
احدا یہ مذکر کے لیے مذکر کی لائن میں آ رہا ہے، اور احدا یہ وہی یا آ گیا جو علامت ہے مؤنث کی، تو احدا یہاں پر آ گیا. تو اب یہاں پر احد عشرہ احدا عشرات، ٹھیک ہے، یہ تا یہاں پر تائے تانیث کے ساتھ یہ آئے گا، صحیح. اور اثنا عشرہ اثنتا عشرتا، ثلاثۃ عشرہ ثلاث عشرتا. اب اس کے بعد یہاں سے دیکھیے ثلاثہ سے الٹ ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر وہی تا کے ساتھ ہے اور یہاں بغیر تا کے ساتھ ہے. اور یہاں پر اسنا تھا اسنانی، ٹھیک ہے، دو، اور یہاں پہ اسنتا، نون اعرابی چونکہ گر چکا ہے اس لیے یہاں پر ہمیں شو نہیں ہو رہا، یہ ہٹانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں تثنیہ کا جو نون اعرابی ہے وہ گر جایا کرتا ہے. تو یہ چیز آپ فرق اس کو مطلب یاد کریں گے تو یہ چیز یاد ہوگی. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے ابھی. یہ آپ دیکھ لیں اس کو، یہ آپ کی معلومات کے لیے آ چکا ہے یہ پیج. اب مزید دیکھیں، 20 کے بعد کے اعداد کو یاد رکھنا آسان ہے. 21 تا 19 کے اعداد کو دیکھیے. اب یہ 20 کے یعنی یہ 20 20 کو کہتے ہیں، 20 بھی 20 کو کہتے ہیں. یہاں پر مؤنث کے لیے بھی یہی ہے. اچھا یہاں پر 21 ہے مذکر کے لیے، اور یہاں پہ 21 جیسے 11 تھا 11، تو یہاں پر 21 ہے. 22 22. اب اس کے بعد جو ہے چینجنگ آ جائے گی یہاں سے. ثلاثہ یعنی تا جو آئے گا مذکر کی لائن میں آ جائے گا، اور بغیر تا جو ہے مؤنث کی لائن میں آ جائے گا. بڑا زبردست طریقہ ہے، اس کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا تو یقین جانے کہ کبھی آپ نہیں بھولیں گے اس کو. تو یہ نوٹ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. وہی چیزیں اسی طرح وضاحت ہے. باقی پھر گنتی آپ جتنی بھی بڑھاتے جائیں تو 31 تا 39 20 کی جگہ 30 استعمال ہوتا ہے. باقی عدد ویسے ہی رہتا ہے جیسے 40 50 60 70 وغیرہ وغیرہ. اسی قاعدے سے 99 تک کی گنتی بنائی جا سکتی ہے. یعنی آپ اگر آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 100 تک گنتی بنانے آ جائے گی. 100 کو البتہ میتن کہتے ہیں. یہاں دیکھ لیں اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ نصبی جری حالت ہے اور یہ رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا. یہ اسی طرح چل رہا ہے پیچھے، سیم ہی تقریباً معاملہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہے چونکہ جو اس میں دہائی کے اعداد ہیں وہ سیم ہی ہیں. وہ مذکر کے لیے بھی وہی ہیں، مؤنث کے لیے بھی وہی ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب 99 تک کی گنتی خود کیجئے، ٹھیک ہے. اب 90 ہو گیا. اب اس کے بعد 91 92 93 جو بھی ہے آپ اس کو 99 تک کر لیں. یہ آج کا اصول دوبارہ آ گیا. اس کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ اسم اشارہ ضمیر کو اکٹھا استعمال کر کے یہی یا وہی کا معنی پیدا کیا جاتا ہے. اولئک هم المفلحون، یعنی اسم اشارہ یہ ہے اور اسم ضمیر یہ ہے. ان دونوں کو جب اکٹھا استعمال کر لیا تھوڑی سی تاکید آ جائے گی. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ 100 200 500 300 900 600 1000 2000 5000 3000 10000 11000 12000 20000 1,00,000 اور اسی طرح ملین میں جو ہے وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر تو ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہوگا. میتن 100، میتانی میتینی 200، ٹھیک ہے. یہ تسنیہ میں بنایا گیا. 300 300، 400 400، 500 500، 600 600، 700 700، 800 800، 900 900. اس طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف کاؤنٹنگ ہے، اور کاؤنٹنگ یاد کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اب یہ آپ کی جو ہے اپنی صلاحیت کا امتحان لینے کا وقت آ گیا ہے. عدد لکھیے. پچھلا پیج اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ یہاں پر کر لیں گے. اب میں یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے 5,000. 5 معنی کیا ہو گئے؟ 5. تو یہاں آپ نے اس طرح لکھ دیا 5,000، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا؟ 5,000. 5,000 5000. واو لازمی لگانا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے.
ایک عدد کے بعد واو لازمی لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ستو، ستو مانے 6 اور میاں مانے 100، 600، پھر آپ نے آخر میں لکھ دینا ہے 600، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب اسی طرح یہ بھی ہے 7,000 7,000، یہ ہو گیا 7,000، وہ 400 اور 400، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا 8 8 و 30 30، 30 اور 8 38، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ 7,438 آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے 7,438، اس طرح سے آپ نے اس مشق کو سولو کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آج کافی اصول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہی چیزوں کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے جو آپ پیچھے سیکھ چکے ہیں، ان کو آپ پڑھیں، لازمی پڑھا کریں، اس کو اسکپ مت کریں، یہ اسکپ کرنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مشق جو پیچھے آپ نے کی ہے تو یہاں دیکھ لیں، اب فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اثنتا عشرہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ 12، یہ بھی 12 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اثنئی ہے، اثنئی نہیں تھا، نون تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ گر چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے یہاں پر یہ اثنئی نہیں تھا، اثنئی ہو گیا عشرہ، اور یہ نسبی حالت ہے، یہ رفعی حالت ہے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ خود تعین کریں گے، آئینہ جو ہے چونکہ یہ چشمے یہ مؤنث ہے، اس لیے اثنتا کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھ لیں، ایکم منکم الفن، الفن یغلبو الفین باذن اللہ، الفن کس کو کہتے ہیں؟ 1000، تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے الفینی 2000 پر غالب آئیں گے، یعنی الفینی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ الفن یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی مشقوں کو یہ حل کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ یاد ہونا چاہیے، یاد نہیں ہوگا تو کہ آپ اس کو بالکل سولو بھی نہیں کر پائیں گے، آپ صرف سری کھجاتے رہیں گے۔ تو آپ نے یاد کریں گے، اس کو پکا یاد کریں گے، اچھی طرح یاد کریں گے، پختہ یاد کریں گے، یہ 3 جو لائنیں ہوتی ہیں لازمی میں کہتا ہوں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنیادی عربی گرامر، عربی کا معلم، دروس اللغت العربیہ۔ آج کا جو ہمارا ہے وہ سبق درس الثامن ہے، الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور آج اوزان کلمات کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور ایک ہی پیج ہے۔ اب یہ اوزان کلمات کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، اس کی بحث میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، صرف آپ نے ریڈنگ کرنا ہے، ایک چیز آپ کے شعور میں آ جائے، جب آپ پڑھیں گے تو لطف پھر آئے گا آپ کو۔ اگر آپ پہلے ہی جھٹکے میں، یعنی آپ ابھی تو بگنرز ہیں نا، اب یہ آپ کی ابتدائی مراحل نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دم شاک کر دیتی ہیں، آپ کو جھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز آ گئی، لیکن یہ چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس اسٹیپ پر پہنچیں گے، لیکن یہ صرف ریڈنگ کے لیے رکھا ہے۔ اوزان کلمات، کلمات کے وزن۔ عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب کیا چیز ہے اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں، اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے، حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے تصریفات اور مشتقات، یہ انشاءاللہ آپ AG3 میں پڑھیں گے کہ میں جب ہم پہنچیں گے صرف میں تو اس میں جو ہے یہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ الا شاذ و نادر موقع پر حذف ہو جائے یا دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، اور زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغے اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو، جیسے حمد میں 3 حروف اصلی ہیں، اور حامد میں الف، اور محمود میں پہلا میم اور واو زائد ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ واو اور یہ میم زائد ہے، باقی اصلی کون سا ہے؟ ہا میم اور دال۔ حامد میں اصلی کون سے؟ ہا میم دال، الف زائد ہے اس میں، اور اس میں کون سا ہے؟ پہلا میم اور یہ واو زائد ہے۔ جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہوں وہ ثلاثی کہتے ہیں، یہ تو ہم آج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں
کہ सलासा किसे कहते हैं, 3 को कहते हैं। तो जिन कलिमात में असली हरूफ 3 हो तो उनकी शनाख्त होती है सलासी के नाम से। जैसे फरसुन, अब इसमें ये 3 आ रहे हैं तो हम इसको सलासी कहेंगे। ज़रबा में 3 हरूफ आ रहे हैं तो इनको हम सलासी कहेंगे। 4 हों तो रुबाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे फिलफिलन, मिर्च, अब इसमें 1 2 3 4 फा लाम 4 हरूफ आ रहे हैं तो इनको रुबाई कहा जाता है, 4। दहरजा, इसमें भी 4 हैं। तो 5 हो तो खुमासी कहते हैं। सफर जलन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कम से कम उस असली हरूफ जो होते हैं वो 3 होते हैं, और अगर 4 हो तो वो रुबाई कहलाते हैं, और 5 हो तो खुमासी कहलाते हैं, 3 हो तो सलासी कहलाते हैं। जो कलमे महज हरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद, और जिनमें हरूफ ज़वाइद भी हों वो मजीद फी कहे जाते हैं। जैसे किब्रन, बड़ाई, सलासी मुजर्रद है। तकब्बुर, बड़ाई ज़ाहिर करना, सलासी मजीद फी है क्योंकि इसमें ता और एक बा ज़ायद है, यानी इसमें मजीद 3 में मजीद आए हुए हैं, ठीक है। एक ता ज़ायद आई हुई है और एक ये बा तशदीद के साथ है, ये ज़ायद है। तो अगर हम यहाँ से ता हटा दें और एक बा ज़ायद हटा दें तो पीछे क्या रह जाएंगे, काफ बा रा। तो ये 3 हरूफ असली हैं और बाकी जो इसमें आए हैं वो कौन से हैं, मजीद आ गए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, सलासी मजीद फी, ठीक है। बस आज का सबक आपका ये वाला इतना ही है। अब आइए दुरूसुल लुगतिल अरबिया की तरफ। आज का जो हमारा सबक है वो पिछले से मिला हुआ ही है तकरीबन। ये उस सबक में जो नए कलिमात थे ये उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये पिछले सबक में हमने उसका हिस्सा हमजा पढ़ा था और आज जो है इसका हिस्सा बा है, यानी अलिफ हिस्सा था पहले और अभी बा हिस्सा है। ऐनल मुदर्रिस हुआ फिल फस्ल। अब यहाँ नोट करें आप कि पिछले सबक में इसम आ रहा था, अब्बास के मुतालिक आ रहा था, फिर अब्बास के बारे में मजीद वजाहत है कि वो ताजिर भी है, फिर ताजिर है, मालदार ताजिर है। तो वहाँ मैंने ये बात कही थी कि आप देखें कि आपके इस हिस्से में नाम आ रहे हैं और उस नाम की जगह जो इसम ज़मीर इस्तेमाल होती है वो आज के इस सबक में हमें मालूम होगी। जो हमने जब इसम ज़मायर पढ़े थे AG2 सीरीज़ में, तो उसमें जो है हमें बताया गया था कि ये इस तरह से होता है और ऐसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। उस वक़्त मैंने काफ़ी तफसील से इसकी वजाहत भी की थी और मुमकिन है कि उस वक़्त थोड़ी बहुत आपको समझ में आई हो, चूँकि अब हम मशक़ें अपनी हल कर रहे हैं और वही चीज़ें जब दोबारा आ रही हैं तो इसी बहाने से हमारा जो है रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है। अब ऐनल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहाँ है, उस्ताद कहाँ है, तो अब उसका नाम लेने के बजाय क्या कह दिया, हुआ फिल फस्ल। फर्ज करें कि मुदर्रिस का नाम हामिद है। अब ऐना हामिद होता तो हामिद कहाँ है, तो जवाब में क्या आता, हामिदु फिल फस्ल, हामिद क्लास में है। अगर हम सवाल में ही, जैसे यहाँ पे सवाल होता ऐना हामिद, हामिद कहाँ है, तो हम कह देते हुआ फिल फस्ल, तब भी ठीक होता है क्योंकि ये ज़मीर जो इस्तेमाल होती है वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसम ज़ाहिर की जगह इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। अब मुदर्रिस के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया अल मुदर्रिसु फिल फस्ल, ठीक है, ये नहीं कहा गया। हालांकि ये भी कहा जा सकता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज़मायर का इस्तेमाल आपको बताया जा रहा है। अब वो मुदर्रिस के बारे में था, चूंकि पुराना मुदर्रिस था। अब नए मुदर्रिस के बारे में, वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, और नया उस्ताद कहाँ है, जो नए उस्ताद आए हैं वो कहाँ हैं। हुआ इंदल मुदीर, वो मुदीर के पास हैं। इंदा, ये आपने देखा था वो जो 82 सीरीज में हमने सबक में पढ़ा था कि इंदल गज़ब, समाजी रवैये में, कि इंदल गज़ब में हमने उसका तर्जुमा क्या किया था, गुस्से के वक्त। तो अब यहाँ इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं के पास, यानी के वक्त भी तर्जुमा किया जाता है, के पास भी तर्जुमा किया जाता है, के नज़दीक भी तर्जुमा किया जाता है, ठीक है। सारे तर्जुमे इसके जुमले की मुनासबत से जायज़ होते हैं। हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास हैं। ऐन तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म कहाँ है। ज़हाबा इलल मक्तबती, अब यहाँ पर आपकी तरफ से एक सवाल भी होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपने ज़मीर इस्तेमाल क्यों नहीं की, ठीक है, आपने यहाँ पर ज़मीर इस्तेमाल क्यों नहीं की, आपने ज़हाबा फ़ेल क्यों इस्तेमाल कर लिया। ज़हाबा चूंकि फ़ेल माजी है, ये इंशाल्लाह AG सीरीज़ में आप इसको पढ़ेंगे।
کہ یہ کس طرح کا فعل ہوتا ہے، لیکن اس فعل کے اندر بھی ایک ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ ہوا کی ضمیر ہے. بس یہ آپ اتنا ذہن میں بٹھا لیں. ذهب الى المکتبۃ، پوچھا گیا نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے، تو کہا گیا کہ وہ لائبریری کی طرف گیا ہے، یعنی کہ وہ گیا ہے. وہ کا جو ترجمہ آ رہا ہے وہ ذهب کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسہ، من کون، ذالکا، یہ استفہام تو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے لیکن یہ بار بار جو آ رہے ہیں تو یہ جو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو آ چکے ہوں گے. من ذالکا، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، من ذالکا وہ کون ہے، الرجل الطویل، یہ مرکب توصیفی آ گیا، ٹھیک ہے. وہ لمبا آدمی کون ہے، یعنی یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، ٹھیک ہے. وہ لمبا آدمی کون ہے، اور ذالک الرجل الطویل یہ مرکب اشاری ہو گیا، صحیح ہے. من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے، الذی یہ اسم الموصول آ گیا، جو کہ ترجمہ آپ نے دیکھا نا، جو کہ جس وغیرہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ جو کہ. من ذالک الرجل الطویل الذی، وہ کون لمبا آدمی ہے جو کہ خرجا، یہ بھی فعل آ گیا. اب اس فعل کے اندر بھی وہ ضمیر پوشیدہ ہے ہوا والی، جو کہ وہ نکلا، الآن یہ ابھی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ابھی، من المدرستی اسکول سے، ٹھیک ہے، مدرسے سے. وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی اسکول سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. هو المدیر الجدید، وہ نیا مدیر ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہوا کی ضمیر آ گئی. اب یہاں پر آپ جب اس کو کریں گے تو ومن الولد، اور وہ لڑکا، الصغیر، اب یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، چھوٹا لڑکا. ومن الولد الصغیر، وہ چھوٹا لڑکا کون ہے، الذی جو کہ خرج نکلا ہے، الآن من الفصل ابھی کلاس سے. وہ ابن المدیر الجدید، ہوا آ گیا، ٹھیک ہے، ضمیر آ گئی کس کی طرف، وہ الولد کی طرف. یہاں ہوا کی ضمیر کس کی طرف تھی، الرجل الطویل کی طرف، ٹھیک ہے. وہ ابن المدیر الجدید، وہ نئے مدیر کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اس طرح ریڈنگ کرنا ہوگا. اب یہاں پہ صرف اسم موصول کی آپ کو مشق کرائی گئی ہے. لمن ہذه السیارہ، اب یہ جمیل ہے، جمیلہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی آپ نے صفت بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی صفت بنانے کے لیے کیا کریں گے، السیارۃ کے آگے آپ لکھ دیں گے الجمیلۃ. لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھ لینا ہے. اب اس کو پڑھیے، الطالب الذی خرج من الفصل الآن من اندونیسیا، ٹھیک ہے. الذی جو کہ، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. تو اب یہاں پہ آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر. السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ چیز بھی دیکھ لیں آپ، بیت منعوت اور جدید نعت، بیت موصوف اور جدید صفت، ٹھیک ہے. یہ صفت موصوف کے دوسرے نام ہیں. باقی سبق میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ والے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو بھی دیکھ لیں آپ. اب آئیے بنیادی عربی ٹیکسٹ، بیسک عربی ٹیکسٹ 82 سیریز کا آج نیا سبق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 7، امت مسلمہ کا کردار. قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ کیجئے. ضروری الفاظ کے معنی فراہم کر دیے گئے ہیں، تو یہ آپ نے خود سے کرنا ہوگا. جیسے یہ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی طرح سے آپ نے نیچے جانا ہے اور یا ایھا الذین کا ترجمہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایماندار جو ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ نے لکھ لینا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق ہے، تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تمہیں موت نہ آئے، الا مگر
وَأَنْتُمْ تم ہو مسلمون مسلم. اب آئیے نیچے دیکھتے ہیں. اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. لا تموتن تم نہ مرنا. پھر آپ آگے اس کا ترجمہ کر لیں. اسی طرح تمام آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا. ان آیات کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اگلا پیج بھی ہے, اگلا پیج. اسی طرح اس سبق کے اندر یہ چیلنج بھی آیا ہے. اس سبق میں ان الفاظ اور جملوں کی نشاندہی کیجیے جس میں تمثیلی انداز میں کسی بات کو بیان کیا گیا ہو. اس میں آپ نے غور کرنا ہوگا کہ تمثیلی انداز میں کس طرح سے کن آیات میں بات کی گئی ہے, کیسے سمجھایا گیا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, کس طرح سے اس کو بتانے کے لیے جو ہے ان آیات میں ایک مثال دی گئی کسی چیز کی, اس پر آپ نے غور کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ان آیات کا تذکرہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی چیز آپ کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو, لیکن جب آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں گے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں, کس طرح سے بیان کی ہیں, کیسے بیان کی ہیں, یہ آپ کی اسکرین پر بھی آیات وہی آ رہی ہیں جو آپ کے سبق میں ہیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ مکمل ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے الحمدللہ آج یہ 13واں سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے الفاظ اور بہت سارے معنی اور بہت سارے اصول بھی ہم سیکھ چکے ہیں اس اسٹیج پر پہنچ کے. یہ اس طریقے کے تحت ہو رہا ہے کہ جس طرح مدارس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں جو چیز جو ہے بتائی جاتی ہے, اور الحمدللہ اسی طریقے کو, اسی چیز کو کہ وقت بھی کم لگے اور محنت بھی اتنی زیادہ نہ کرنی پڑے اور ہم اصولوں کو بھی ساتھ ساتھ سیکھ جائیں. تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ اپنی تجاویز اور اپنے مشورے ضرور دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.